قرآن کا مرتبہ نیزے پہ قرآن سنا کر بڑھانے والے اور اپنی اولاد کو کٹوا کر محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے رحمت کے دیے جلانے والے، اپنی عورتیں کربلا کے میدان میں لا کر تمہاری عورتوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والے گھرانہ اہل بیت کو یہ قرآن کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، جو علم سے جڑ گیا اللہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ یہ یاد رہے، کائنات کے خالق نے ایک حق بنایا اور ایک باطل بنایا۔ حق کو باطل سے ملایا نہیں جا سکتا، غلاظت کو پاکی سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ جب بھینس کا ایک گوبر ہے اور ساتھ دودھ ہے، ایک قطرہ اگر دودھ کا گوبر میں ڈال دو تب بھی پلیت ہے، اگر گوبر کو اٹھا کے ایک من دودھ میں ڈال دو تب بھی پلیت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، الخبیثات للخبیثات، الخبیثین للخبیثات، الطیبین للطیبات، پاک پاکوں کے ساتھ ہیں، خبیث خبیثوں کے ساتھ ہیں۔ شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ دونوں کو مکس کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور کا جو مصداق ٹھہرے ہیں کہ جو ظلمات سے نکالنے والا گھر ہے وہ گھرانہ اہل بیت ہے۔ اور والذین، پھر آگے قرآن بولتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو شیطانیوں کے حواری ہوتے ہیں، شیطانوں کے حواری ہوتے ہیں، ان کے مرید ہوتے ہیں۔ آپ بازار میں دیکھ رہے ہیں ملاوٹ کرنے والا، آپ کو کیوں برا لگتا ہے کہ یار یہ ملاوٹ کرتا ہے؟ یہ کیسی ملاوٹ کرنے جا رہے ہو؟ پاک کو پلید سے ملا کر کیسی ملاوٹ کر رہے ہو؟ کبھی پاک پلید سے مل سکتا ہے؟ پاکی اور پلیدی دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ وضو کرنے والے تجھے پتا ہے وضو کیوں کر رہا ہے، پلیدی نجاست کو دور کر رہا ہے۔ غسل کرنے والے تو اپنی نجاست کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے۔ اسی طرح حسین سے جڑنے والے تو یزید سے اس لیے دور ہو رہا ہے کہ حسین پاک ہے، یزید پلید ہے۔ اور اللہ کا قرآن بولتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دنیا کے ظلمات سے بھی تجھے دور کرے گا، قبر کی ظلمات سے بھی دور کرے گا، محشر کی ظلمات سے بھی دور کرے گا، اور جنت کی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو حسینی ہو گیا۔ تو صاحبان یہ روایت کار قرآن بولا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ جو حواری ہیں، وہ جو شیطان کے چیلے چمچے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سب کچھ ایک ہے بھائی، کچھ آگے پیچھے مت کرو، یہ سب کچھ ایک ہے۔ اگر تجھے سب اچھا لگتا ہے تو شیطان کو بھی اپنا بڑا کہہ لے، وہ تو بڑا نمازی تھا۔ شیطان کی غلطی صرف ایک ہے، وہ اپنے دل پہ لکھ لو۔ کوئی اپنے آپ کو بڑا کہنے والا جو یہ کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، اللہ نے جسے بڑا بنایا ہے وہ بڑا ہے، اور جسے اللہ نے چھوٹا بنایا ہے وہ چھوٹا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو جب لاؤ گے تو شیطان والا کام کرو گے۔ اللہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اور وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس کو لو اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے ٹھیک ہوں۔ تو بھائی اپنا پیپر خود ہی لکھ کر خود ہی فرسٹ پوزیشن مت لو، تمہارا معیار اللہ چیک کرے گا تم کس دھڑے میں آتے ہو۔ اگر دھڑا علی والا ہے تو پھر تم کامیاب ہو، اور اگر دھڑا شیطان والا آتا ہے اور یزید والا آتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم دھڑا یزید کی وجہ سے لعنتی روندہ درگاہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں۔